کبھی سوچا بھی نہ تھا زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ میں بہت نازک دل لڑکی ہوں، ڈرتی تھی زمانے سے، خاص کر اس لمحے سے جب میں کسی کی ہم سفر بن جاؤں۔ وہ کیسا ہوگا؟ اگر وہ گالی دینے والا ہوا، یا وہ روکھے مزاج کا ہوا، یا ہماری سوچ نہ مل سکی تو میں بہت ڈرتی تھی۔ ایک خوف مجھے خواب نہ دیکھنے دیتا تھا۔ میرے امی ابو بھی نہیں ہیں، چاچو اور چاچی نے مجھے پالا ہے۔ میں نے امی ابو کو دیکھا بھی نہیں۔ دادی نے بتایا تھا میں ابھی 1 سال کی تھی کہ ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی۔ میں کسی معجزے میں بچ گئی۔ چاچو چاچی سب نے مجھے بہت پیار دیا، کبھی امی ابو کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ لیکن میرے چاچو کی بیٹی میری آپی، ان کی شادی 2 سال رہی، پھر طلاق ہو گئی۔ طلاق کی ذمہ دار مجھے ٹھہرایا گیا کیونکہ آپی کا شوہر مجھے پسند کرنے لگا تھا، جبکہ میں پردہ کرتی تھی ان سے۔ میں الحمدللہ حافظہ ہوں۔ اسکول کی تعلیم تو نہیں، میرے پاس دین کی تعلیم ضرور ہے۔ میں باپردہ لڑکی ہوں، لیکن آپی بھی مجھ پر شک کرتی تھی۔ پھر ان میں جھگڑا ہونے لگا۔ آپی جب بھی اپنے شوہر سے جھگڑ کر آئی، مجھے برا بھلا کہتی، گالیاں دیتی، میرے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتی، اور میں چپ ہو جاتی تھی کیونکہ چاچی بھی اپنی بیٹی کی طرفداری کرتی اور مجھے غلط کہا جاتا۔ میں چپ ہو جاتی، پھر اللہ کے سامنے بہت روتی۔ میرا اللہ پاک کے سوا کوئی سہارا بھی تو نہیں تھا۔ ہاں، چاچو میرے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ پھر ایک دن آپی نے اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کیا، ان میں طلاق ہو گئی۔ اب پھر میری زندگی جہنم ہو گئی۔ گھر والے مجھے اتنا ذلیل کرنے لگے، بات بات پر میری کردار کشی کرنے لگے۔ ہر گزرتا دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میں صفائی دیتے دیتے تھک گئی تھی۔ آپی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی۔ ایک بار ابلتا ہوا پانی جان بوجھ کر مجھ پر گرا دیا۔ کہنے لگی ہاتھ سے دیگچی چھوٹ گئی تھی۔ رات جب چاچو آئے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں کافی جل گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی، کس کو سناتی اپنے درد۔ دادی بھی اللہ پاک کے پاس چلی گئی تھی۔ میں بیٹی سے نوکرانی بن گئی۔ چاچی جان مجھے کہتی تھی تو منحوس ہے، مجھے بد دعا دیا کرتی تھی، تم کوئی طوائف بن جاؤ۔ میں بہت روتی، مجھے امی ابو کی بہت یاد آتی تھی۔ کاش میری امی ہوتی، میں ان کو سب کچھ بتاتی۔ بابا سے کہتی مجھے کتنا غلط بولا جاتا ہے، مجھ پر طرح طرح کے الزام لگتے ہیں۔ چاچو بھی میری طرفداری کرتے، مگر چاچی ان کو بھی خوب سناتی۔ پھر انہیں اپنی بیٹی کا بھی غم تھا، وہ بھی چپ ہو جاتے۔ اور پھر ایک دن چاچو نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ چاچی نے کہا کسی طلاق والے کے ساتھ شادی کر دو اس کی، ہم اس منحوس کو جہیز نہیں دے سکتے۔ میں چاہتی تھی خودکشی کر لوں، لیکن سجدے میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگا کرتی تھی۔ پھر ایک دن رشتے والی میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی۔ کہنے لگی لڑکا غریب ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماں ہے بس، اسے جہیز بھی نہیں چاہیے۔ چاچو نے پہلے تو انکار کر دیا کہ فراڈیے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی ایک دھوکہ کھا چکے تھے۔ چاچو کو سب پتا تھا کہ میرا ان کے داماد کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ ہاں، البتہ وہ مجھ پر بری نظر ضرور رکھتا تھا، اور طلاق کی وجہ بھی کچھ اور تھی۔ مگر چاچی اور آپی نے سارا الزام مجھ پر لگایا ہوا تھا۔ اب چاچی چاہتی تھی کہ میری زندگی اذیت میں گزرے۔ خیر، بات بڑھتے بڑھتے رشتہ طے پا گیا۔ میں بہت پریشان تھی، ڈر رہی تھی اپنے انجام سے، کیونکہ میری شادی نہیں کی جا رہی تھی، مجھے گھر سے بس نکالا جا رہا تھا، ایک بوجھ اتارا جا رہا تھا۔ رشتے والی نے بتایا تھا کہ لڑکے والے بہت غریب ہیں، لیکن جب بارات آئی تو بڑی بڑی مہنگی کاریں تھیں، جیسے کسی شہزادے کی شادی ہو۔ سارا گاؤں حیران تھا۔ چاچو چاچی آپی سب پریشان ہو گئے، لیکن کسی نے کوئی بات نہ کی۔ نکاح ہوا، میں رخصت ہو گئی۔ میں بہت روئی تھی، جاتے ہوئے آپی کے پاؤں کو چھوا تھا، چاچی سے بھی معافی مانگی۔ مگر جب میں سسرال گئی، ایک عالی شان گھر تھا، پھولوں کی برسات سے میرا استقبال کیا گیا۔ نبیل نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ نبیل مجھ سے کہیں بہت زیادہ پیارا تھا۔ جب سب رسمیں ختم ہو گئیں، میں ڈر رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ نبیل میرے پاس بیٹھا، میرا ہاتھ تھاما اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں جانتا ہوں بہت سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، سب کے جواب مل جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ چلیں پہلے شکرانے کے نفل ادا کر لیں۔ وضو کیا، نوافل ادا کیے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، مجھ سے بھوک برداشت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن کیسے کہتی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ بھوک لگنے سے میرا شوگر لیول کم ہو جاتا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا
کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ نبیل مسکرانے لگے، میرے سر پہ آہستہ سے تھپڑ لگایا پیار سے، کہنے لگے چلے آئیں میرے ساتھ۔ مجھے کچن میں لے گئے، فریج سے آئس کریم نکالی، میری طرف بڑھائی، پھر خود اوون میں چاول گرم کرنے لگے۔ میں بہت عرصے بعد آئس کریم کھا رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، نہ جانے کیوں دل بھر آیا تھا۔ نبیل نے میرے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے امارا یہ آنسو کیسے بھلا؟ میں چپ ہو گئی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے اور پھر ہم کمرے میں آ گئے۔ میرا سر اپنی گود میں رکھا اور کہنے لگے میں نے آپ کو دیکھا تھا ایک دن، آپ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، آپ کافی جلی ہوئی تھیں، آپ کے چاچو پاس تھے، آپ ان سے کہہ رہی تھی چاچو بہت پریشان ہے نا آپ سب میری وجہ سے۔ آپ کے چاچو روتے ہوئے کہہ رہے تھے بیٹا میں بہت مجبور ہوں۔ میں اس کے پاس والے بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا، میں بھی اس دن کافی بیمار تھا۔ آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرا دل آپ کے سجدے میں گر گیا۔ آپ کے چاچو کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس دے رہے تھے، بس پھر رشتے والی کو بھیج کر سب کچھ ممکن بنایا۔ نبیل کی کرائے کی دکان تھی، اللہ نے ان پر بہت رحمت کی ہوئی تھی، اچھا خاصا کماتے تھے اور وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ ان کو دیکھ کر مجھے زندگی سے محبت ہونے لگی، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری کرتے، جیسے میری دنیا ہی بدل گئی ہو۔ ان کو غصہ کبھی نہیں آتا، ہاں بس کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح پھر میرے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ جب پہلا بیبی آنے والا تھا تو مجھے تو پلکوں پر بٹھا لیا، کھانا تک اپنے ہاتھ سے کھلاتے، مجھے گھر کے کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ رکھتی، میں کوئی کام کرنے کا کہتی مجھے ڈانٹنے لگتے۔ نبیل نے میری زندگی میں سکون بھر دیا تھا، مجھے مہنگے ہوٹلز میں ڈنر کے لیے بھی لے کر جاتے، اور ایک میں ہوں ان کے بازو پر سر رکھے بنا نیند نہیں آتی۔ آج ہماری شادی کو 15 سال گزر گئے ہیں، ماشاءاللہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ مجھے نہیں یاد کبھی مجھے سخت لہجے سے پکارا ہو نبیل نے۔ کبھی کبھی چاچا چاچی کے گھر بھی لے جاتے ہیں۔ چاچا چاچی نے آپی کی بھی دوسری شادی کر دی تھی، مگر آپی کو وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ آپی اپنے دوسرے خاوند پر بھی شک کرتی تھی، انہیں کسی لڑکی یا کوئی کزن وغیرہ کے ساتھ ہنستا ہوا دیکھیں تو گھر میں فساد کھڑا کر دیتی، بس اسی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ ایک دن چاچی نے بھی مجھ سے یہ کہتے ہوئے معافی مانگ لی کہ سارا قصور ان کی بیٹی کا تھا۔ نبیل نے مجھے 3 عمرے اور 1 حج بھی کروایا۔ میں کیا تھی، مجھے کیا بنا ڈالا، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا، لیکن اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے کس کو کب کیا عطا کرنا ہے۔ مجھے تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو بچوں کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، کبھی کبھی تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں، ان مردوں کو بتانا چاہتی ہوں جو اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، مارتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ میرے نبیل جیسے شہزادے بھی ہوتے ہیں جو کسی دکھوں کی ستائی ہوئی لڑکی کو شہزادی بنا لیتے ہیں۔ نبیل کے بنا میرا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا۔ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ ہمیشہ میرے جسم میں روح بن کر رہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔